بردہ قسط نمبر 19۔ سردار، اگر آپ نہیں جا رہے تو بہتر ہوگا کہ سردار زادی کو بھی کسی طرح روک دیں۔ رغال بن زواب نے جبلہ کو مشورہ دیا۔ جبلہ نے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک قافلے پر حملے کے لیے جانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ کیوں؟ جبلہ بن کنانہ نے حیرانی ظاہر کی۔ رغال دبے لہجے میں بولا، سردار زادی مرضی چلا کر کچھ لوگوں کو اعتراض کا موقع فراہم کرے گی۔ وہ سردار زادی ہے اور مرضی چلانا اس کا حق بنتا ہے۔ اعتراض کیسا؟ جبلہ بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سردار، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کی طرح وہ بھی بیٹی ہے میری، ہے مگر عورت۔ جبلہ نے ہاتھ اٹھا کر رغال کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اتنا بیمار نہیں ہوں کہ ساتھ نہ جا سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو فساد میری موت کے بعد کھڑا ہوگا وہ میری زندگی ہی میں سامنے آ جائے۔ گویا آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ رغال کے چہرے پر حیرت تھی۔ ہاں، جبلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں قتیلہ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے قبیلے کی سردار بننا ممکن نہیں ہے۔ آپ کا سمجھا دینا کافی ہوتا۔ جبلہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسا صرف تم سوچتے ہو۔ رغال کا انداز مشورہ چاہنے والا تھا۔ اگر میں سردار زادی کو رکنے کا کہہ دوں؟ جبلہ نے منہ بنایا۔ الفاظ ہی ضائع کرو گے، ورنہ جواب تمہیں معلوم ہے۔ رغال نے کہا، سردار زادی میری بہت عزت کرتی ہے۔ اس بارے میں اس نے اڑیسہ کی درخواست بھی پس پشت ڈال دی ہے، اور میرے اندازے میں یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اس نے اڑیسہ کی بات نہیں مانی۔ ہم سہ پہر کو روانہ ہوں گے۔ رغال نے مزید اصرار سے گریز کیا۔ جبلہ نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ رغال کہنے لگا، مخبر 2 قافلوں کی اطلاع لائے ہیں، کیا دونوں پر حلہ بولا جائے؟ نہیں، جو قافلہ دبا سے یمن کی طرف جا رہا ہے اسے پکڑو، بنو کاظمہ والے کو رہنے دو۔ اور رغال اس بات میں سر ہلاتا ہوا سردار کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ چچا جان، شاید آپ لوٹنے میں صورت سے کام لے رہے ہیں۔ مالک بن شیبہ اپنے چچا شریم کو مخاطب تھا۔ شریم اسے سمجھاتا ہوا بولا، 2-3 قبائل نے اپنا سامان تجارت جو کا تو رکھا ہے، ہم ان کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ باندھے نہیں رہ بیٹھ سکتے۔ مالک نے کہا، شیخ قافلہ کو تو انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ قریش کے ہمراہ سفر کرنے ہی میں عافیت ہے۔ وہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہیرا سے شام کا رخ کریں گے یا یہیں سامان تجارت بیچیں گے۔ گزشتہ روز بنو سعد کا قافلہ واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ہم کوشش کریں تو ان کا ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ یوں واپسی کے سفر میں قریش کو معاوضہ بھی ادا کرنا نہیں پڑے گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مالک بن شیبہ نے بحث ختم کی۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے ان کا قافلہ ہیرا سے روانہ ہو گیا تھا۔ یشکر بقیہ 2 غلاموں کے ساتھ پیدل ہی چل رہا تھا۔ اپنی تلوار اس نے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ شریم سے سن کر مالک بن شیبہ نے بھی سائقہ کو دیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی، اور پھر اس نے یشکر کو منہ مانگے معاوضے کی پیشکش کی تھی، مگر وہ تلوار یشکر کے پاس سکندر کی آخری یادگار تھی۔ گو سکندر اس کا سگا باپ نہیں تھا، لیکن اسے وہ سگے باپ کی طرح ہی عزیز تھا۔ اس نے نرمی سے انکار کر دیا تھا، بدلے میں اسے مالک کی چند پھبتیاں بھی سننا پڑی تھی۔ شریم نے وہ باتیں سن کر مالک کو منع کر دیا تھا، البتہ یشکر اپنی حیثیت جانتا تھا، اس نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی تھی۔
50 بندوں کا جتھا تیار تھا۔ قبیلے سے نکلنے سے پہلے قتیلہ نے گھوڑا ریت کے ٹیلے پر چڑھا کر سب کو متوجہ کیا۔ تمام یاد رکھنا، قبیلے کا سردار ساتھ نہیں جا رہا اور اس کی غیر موجودگی میں قائم مقام ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ اس بار کوئی ایسی غلطی ہو کہ بابا جان کو تانا کسنے کا موقع ملے۔ گستاخی معاف سردار زادی، سردار کی بیٹی اس کی قائم مقام نہیں بن سکتی۔ گرانڈیل جاسمہ بن مرثد کا لہجہ بظاہر مؤدبانہ تھا، مگر اس کے بگڑے تیور کسی کی نظر سے اوجھل نہیں تھے۔ تو قائم مقام کون ہوگا؟ قتیلہ نے تحمل سے پوچھا۔ البتہ اس کی دنبالہ آنکھیں قہر اگلنے لگی تھی۔ کوئی شہ سوار بھی ہو سکتا ہے، جاسمہ نے کندھے اچکائے۔ سامنے لاؤ تاکہ پتہ تو چلے کون سورما قتیلہ کی قیادت کرے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو قیادت کی ذمہ داری میں سنبھال لوں گا۔ جاسمہ قتیلہ کے غصے کو اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ زندہ بچ گئے تو تمہاری خواہش کا احترام ضرور کیا جائے گا۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے قتیلہ پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ سردار زادی نہیں! رغال نے اسے چیخ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ تیزی سے جاسمہ کی طرف بڑھتی رہی۔ اس نے تلوار بے نیام کر لی تھی۔ اسے قریب آتے دیکھ کر جاسمہ نے تلوار سونتنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کی تلواریں ٹکرانے پر چھنچناہٹ اٹھی۔ قتیلہ کا گھوڑا جاسمہ کے گھوڑے کے پہلو سے ہو کر آگے بڑھا۔ جاسمہ نے سوچا شاید وہ آگے جا کر گھوڑے کو پیچھے موڑے گی، لیکن اس کی توقعات کے برعکس قتیلہ نے ایک دم دونوں پاؤں جوڑ کر گھوڑے کی پشت پر رکھے اور الٹی قلابازی کھاتے ہوئے ہوا میں اچھلی۔ اگلے ہی لمحے اس کی تلوار گھوڑا موڑتے جاسمہ کی گردن کو نشانہ بنا چکی تھی۔ اس کے قدم جو ہی زمین پر لگے، جاسمہ کا تڑپتا بدن بھی نیچے گر گیا تھا۔ چچا رغال، اس کی تلوار سنبھال کر رکھ لینا، دیکھتی ہوں اپنے قبیلے سے کتنی تلواریں اکٹھے کر سکتی ہوں۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی جو اپنی مالک کے نیچے اترنے پر رک گیا تھا۔ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے اس نے گھوڑا ٹیلے کی جانب موڑ دیا۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے پوچھا، اس کے علاوہ جبلہ بن کنانا کا جانشین کسی نے بننا ہے تو سامنے آئے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد ہلکی بھنبھناہٹ ابھری۔ چند لمحے بعد اڑے عمر اعلان بن ابسہ جرأت کرتے ہوئے بولا، سردار زادی، ماہر تلوار زن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں سمجھ بوجھ بھی اتنی زیادہ ہے کہ آپ قبیلے کی سرداری کر سکتی ہیں۔ اعلان بن ابسہ، میں بنت جبلہ بن کنانا ہوں اور اس کے بعد قبیلے کی سرداری میرا حق ہے۔ مجھ میں کوئی کمی ہے تو واضح بتاؤ۔ اگر تم عورت کو کمزور خیال کرتے ہو تو جاسمہ کی طرح اسے ثابت کرنے کی کوشش کرو، شاید کسی کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ قتیلہ کی پیشکش پر کسی کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ قتیلہ کے دوبارے بولنے سے پہلے ہی قبیلے کی طرف سے 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ قتیلہ اور جاسمہ کو لڑائی پر آمادہ دیکھ کر غنم بن سلول سردار کو بلا لایا تھا، مگر بہت زیادہ سرعت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود جبلہ جاسمہ کو مرنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ رغال، تمہیں معاملے کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ جاسمہ کی لاش دیکھتے ہی جبلہ بن کنانا نے ناراضی کا اظہار کیا۔ سردار، شرمندہ ہوں، میں سردار زادی کے غصے کے سامنے بند نہ باندھ سکا۔ رغال نے ناکامی کو بے صبری کے کھاتے میں ڈالا۔ غلطی کس کی ہے؟ رغال صاحب کو اسے بولا، اس کا تعین میں نہیں کر سکتا، تم بتاؤ۔ وہ قتیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، جاسمہ بن مرثد نے
قائم مقام سردار کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے خود کو قیادت کا اہل ٹھہرایا۔ اس کی خواہش کے احترام میں اسے یہ ثابت کرنے کا موقع دینا پڑا اور نتیجہ سامنے ہے۔ جبلہ نے رغال سے پوچھا، کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ جاسمہ نے قتیلہ کے خلاف تلوار سونتی تھی۔ جی سردار، رغال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جبلہ سامنے کھڑے سواروں کو مخاطب ہوا، جو لوگ قتیلہ کی قیادت میں نہیں جانا چاہتے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ 50 سواروں میں سے 30 سوار جرأت کا اظہار کرتے ہوئے ایک جانب ہو گئے تھے۔ کیا کہتی ہو؟ جبلہ نے معنی خیز لہجے میں قتیلہ سے پوچھا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، قتیلہ کے لیے چند سوار کافی ہیں۔ اعلان بن ابسا، تم ان 30 سواروں کے ساتھ بنو کاظمہ کے راستے آنے والے قافلوں کو لوٹنے جاؤ گے۔ قتیلہ پرانے ہدف کی طرف جائے گی، اور یاد رکھنا قافلہ لوٹنے سے زیادہ اہمیت اپنے لوگوں کو خیریت سے واپس لانے کی ہے۔ جی سردار، اعلان اپنی خوشی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہیں مزید سوار چاہیے؟ اعلان بن ابسا کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جبلہ قتیلہ کی طرف مڑا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جبلہ کندھے اچکاتا ہوا قبیلے کی جانب چل پڑا۔ اعلان بن ابسا 3 سواروں کے دستے کے ساتھ پہلے ہی شمال کا رخ کر چکا تھا۔ قتیلہ نے رغال کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ جنوب مشرق کی جانب بڑھ گئے۔ دبا سے آنے والے قافلے نے سہار سے ہو کر صحرائے ربیع الخالی کے مشرقی جانب سے گزرتے ہوئے حضر موت اور وہاں سے یمن پہنچنا تھا۔ غبشان بن ابسا قتیلہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایک ماہر کھوجی تھا۔ رغال اور غبشان قتیلہ کو بہت پسند کرتے تھے، وہ بھی انہیں چچا جان کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ 3 دن بعد انہوں نے بنو سعد کے قافلے کو پکڑ لیا تھا۔ وہاں سے آگے دونوں قبیلے اکٹھے ہی چلتے رہے۔ رات کو دونوں قبیلوں کے 4 آدمی جاگ کر پہرا دیتے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ شریم کو متفقہ طور پر شیخ قافلہ منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے سفر کو 10واں دن تھا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ یشکر دونوں غلاموں اور قبیلے کے دوسرے افراد کے ساتھ انتظامی امور میں مصروف ہو گیا تھا۔ شروع میں اسے یہ کام بہت مشکل لگتا۔ اونٹوں پر سامان لادنا، اتارنا، خیمے لگانا اور اس جیسے دوسرے کام لڑائی بھڑائی کی مشق سے بالکل مختلف تھے۔ وہ سخت جان اور جفاکش تھا، لیکن یہ کام اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے۔ البتہ اب وہ عادی ہو گیا تھا۔ غلامی کی زندگی کو مقدر سمجھ لینا بہت مشکل ہے، اور اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ عرصہ غلامی میں گزارنا پسند کرتا۔ گو بچپن ہی سے غلامی کی ذلت آمیز زندگی اس کے مقدر میں کر دی گئی تھی، لیکن سکندر نے اس کی پرورش سگی اولاد کی طرح کی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ دوبارہ غلام بن گیا تھا۔ رات دوپہر بیت چکی تھی جب پہرے داری پر متعین غلام نے اسے جگایا۔ قافلے کے جنوب مشرقی اور جنوب مغربی کونے میں انہی کے پہرے دار مقرر تھے، جبکہ شمال مشرق اور شمال مغرب میں بنو جساسہ کے 2 آدمی پہرا دے رہے تھے۔ بستر سے نکلتے ہی اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ جنوب سے چلنے والی ہوا نے اچھی خاصی خنکی کر دی تھی۔ پرانی چادر بدن سے لپیٹ کر اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور آگ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بنو جساسہ کا ایک جوان درید بن سامت پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ 15ویں کے چاند نے ماحول کو خوب روشن کیا ہوا تھا۔ الاؤ کو شکم سیر کر دو۔ درید نے یشکر کو آگ پر لکڑیاں ڈالنے کا حکم دیا۔ یشکر نے سر ہلاتے ہوئے خشک لکڑیوں کے ڈھیر سے چند لکڑیاں اٹھا کر آگ پر رکھ دی۔ شعلے ذرا مدھم ہوئے۔ نئی لکڑیوں کو چاٹنے کے لیے شعلوں کی زبان خشک لکڑیوں سے لپٹی۔ ہلکی سی تڑتڑ ہوئی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ درید نے ہاتھ میں شراب سے بھرا آب خورا پکڑا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر وہ خود کو تازہ دم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
شراب کا ادبھرا مشکیزہ اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ یشکر کو اس نے شراب پینے کی دعوت دی تھی۔ شریم کے علاوہ بنو جساسہ کے باقی افراد کا رویہ غلاموں کے ساتھ اتنا بہتر نہیں تھا، البتہ شریم یشکر کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ دور کہیں گیدڑوں کی منحوس آوازیں بلند ہوئی۔ اچانک یشکر کی حساس سماعتوں میں گھوڑے کی گھٹی گھٹی ہی نہناہٹ گونجی، یوں لگا جیسے گھوڑے کا منہ باندھا گیا ہو۔ وہ اس وقت درید کے ساتھ قافلے کے جنوب مشرقی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے مویشی خیموں کے درمیان باندھے ہوئے تھے اور شمالی جانب بندھے ہوئے تھے، جبکہ آواز جنوبی سمت سے آئی تھی۔ ایک دم چوکنا ہوتے ہوئے وہ بولا، خطرہ؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ خورے سے بڑا گھونٹ بھرتے ہوئے درید نے بیزاری کا اظہار کیا۔ یشکر اس کی بیزاری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے زمین پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ کان زمین سے لگاتے ہوئے اس نے سنگن لینے کی کوشش کی اور اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ خطرہ ہے، لوگوں کو جگاؤ۔ دوسرے پہرے داروں کو چوکنا کرتے ہوئے وہ قریبی خیمے کی طرف بھاگا۔ درید بن سامت اسے جھڑکنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا کہ چند تیر سنسناتے ہوئے الاؤ کے قریب آ کر ریت میں گھس گئے۔ ایک تیر اس کے بائیں کندھے میں بھی پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے تیز کراہ نکلی۔ ایک دم پہرے داروں کی چیخو پکارنے خیموں میں ہلچل ہونے لگی۔ قزاقوں کو منصوبے کے مطابق ہلہ بولنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس کے باوجود وہ چاروں اطراف سے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے خیمے میں لیٹے 4 آدمی کو جگا کر یشکر نے قزاقوں کی آمد کی خبر دی اور پھر سائقہ کو بے نیام کر کے میان کو گول لپیٹ کر ڈھال کی شکل میں بائیں ہاتھ میں پہنا اور دائیں ہاتھ میں تلوار سنبھال لی۔ ماہر لوہار نے سائقہ کی نیام کو اس طرح بنایا تھا کہ گول لپیٹنے سے نیام ڈھال کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ گو اس کا حجم عام ڈھال سے چھوٹا تھا، لیکن یشکر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سکندر نے اسے تربیت ہی چھوٹی ڈھال کے ساتھ لڑنے کی دی تھی۔ تلوار بھی وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت کے ساتھ استعمال کر سکتا تھا۔ جو ہی وہ خیمے سے باہر نکلا، گھڑ سوار قزاق بھیانک آوازوں میں چلاتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ سورج سے اگلے گھڑ سوار کے قریب ہوا اور سائقہ کی ضرب سے گھوڑے کا اگلا پاؤں صفائی سے کاٹ دیا۔ گھوڑا ماں سوار اوندے منہ گر گیا تھا۔ سوار نے اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی یشکر کی تلوار اس کے سر اور کندھوں کے درمیان سے نکل گئی تھی۔ سائقہ نے اس صفائی سے اس کی گردن کاٹی تھی جیسے تیز دھار چھری مولی یا گاجر کو کاٹتی ہے۔ اس وقت تک دوسرا گھڑ سوار اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے نیچے جھکتے ہوئے یشکر کو نشانہ بنانا چاہا۔ ایک دم یشکر نے بائیں ہاتھ میں تھامی ڈھال سے اس کا وار روکا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ نے سائقہ کو گھڑ سوار قزاق کی چھاتی میں گھسیٹ دیا۔ اس کا گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور قزاق کی لاش پیچھے کی جانب گر گئی۔ یشکر فوراً ہی لگام تھام کر اچھلا۔ اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر تھا۔ ڈھال والے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے اس نے گھوڑے کو موڑا اور تیز رفتاری سے قریب آتے 2 قزاقوں سے الجھ پڑا۔ اگلے والے گھڑ سوار کا وار جھک کر خطا کرتے ہوئے اس نے پچھلے والے قزاق کا وار ڈھال پر روکا اور اس سے پہلے کہ قزاق دوسرا وار کرتا، سائقہ اس کے کندھوں کو گردن کے بوجھ سے آزاد کر چکی تھی۔ فوراً ہی گھوڑے کو پیچھے موڑ کر وہ دوسرے قزاق کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ساتھی کی بے سر لاش دیکھ کر غضبناک انداز میں یشکر کی طرف بڑھا، مگر غصہ اسے موت سے نہیں بچا سکا تھا۔ یشکر کا ہاتھ بجلی کی صورت سے گھوم رہا تھا۔ سائقہ جیسے سرگوشیوں میں اپنا پیاسا ہونے کی خبر سنا رہی تھی اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے کئی گھڑ سوار قزاقوں کی گردنیں موجود تھی۔ قزاقوں کو اچانک ہی احساس ہوا کہ اس وجہ سے اہل قافلہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا ہے اور اب وہ دلیری سے دشمن کا مقابلے پر ڈٹ گئے تھے۔ ان کی تعداد قزاقوں سے زیادہ تھی۔ شریم اور مالک بھی خیمے سے نکل کر قزاقوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ شریم نے 2 قزاقوں کو جہنم واصل کیا۔ اسی اسنا میں تیسرا گھڑ سوار دوڑتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ وہ ایک گرانڈیل سوار تھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور چھنچناہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ قزاق کا اگلا وار ڈھال پر سہارتے ہوئے شریم نے
اس کے گھوڑے کی عقبی ٹانگ پر تلوار چلائی اور گھڑ سوار کا بوجھ نہ سنبھال سکا۔ گھوڑے کے نیچے گرنے سے پہلے گرانڈیل سوار چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ اب شریم اور وہ آمنے سامنے تھے۔ شریم کا قد ٹھیک ٹھاک لمبا تھا، مگر قزاق کے سامنے وہ پستہ قامت لگ رہا تھا۔ دونوں کی تلواریں ایک بار پھر ٹکرائی۔ قزاق کی پھرتی اور طاقت کا اندازہ لگاتے ہی شریم کو شکست واضح نظر آنے لگی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند واروں کے تبادلے کے بعد اچانک ہی قزاق کی لمبی ٹانگ اس کی چھاتی میں لگی اور وہ کولوں کے بل نیچے گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی قزاق کے بھرپور وار سے تلوار اس سے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ قزاق نے اس کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر تلوار بلند کی۔ شریم کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئی تھی۔ تلوار کی دھار کسی بھی لمحے اس کے بدن سے ٹکرانے والی تھی اور پھر اس کی سماعتوں میں تلوار کی چھنچھناہٹ گونجی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ یشکر تھا جس نے قزاق کی تلوار کے سامنے سائقہ کو پکڑ کر اس کے وار کو شریم کے بدن تک جانے سے روکا تھا۔ یشکر شریم کے نیچے گرتے ہی اس وقت تھوڑے سے فاصلے پر موجود تھا۔ اس کی نظر اتفاقاً شریم پر پڑی تھی اور اسے نیچے گرتا دیکھ کر وہ مد مقابل کو تہے تیگ کرتا ہوا اس طرف بڑھا۔ اس وقت تک قزاق اپنی تلوار سر سے بلند کر چکا تھا۔ قریب آتے ہی اس نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور قزاق کی تلوار کو شریم کے جسم تک پہنچنے سے پہلے ہی سائقہ کو سامنے پکڑ لیا تھا۔ قزاق غضبناک ہو کر یشکر کی طرف بڑھا۔ یشکر اس کے سامنے چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بچہ نظر آنے والا یشکر تلوار کا کیسا دھنی ہے۔ قزاق کے 2-3 وار اس نے جھکائی دے کر خطا کیے اور پھر موقع ملتے ہی سائقہ نے قزاق کی تلوار والے ہاتھ کو کلائی سے جدا کر دیا تھا۔ یشکر کو قزاق کے ساتھ مصروف دیکھ کر شریم نے بھاگ کر اپنی تلوار اٹھا لی تھی، لیکن ان کے قریب پہنچنے سے پہلے یشکر لڑائی کو انجام تک پہنچا چکا تھا۔ قزاق دردناک کراہوں کے ساتھ کلائی سے نکلنے والے خون کی دھاروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یشکر نے سائقہ کی نوک اس کی گردن پر ٹیکی۔ اگلے ہی لمحے سائقہ اس کی گردن سے پار ہو گئی تھی۔ شریم نے قریب پہنچ کر یشکر کا ماتھا چومتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں مشہور کہاوت دہرائی، یقیناً ہوا کا بگولے سے واسطہ پڑ گیا، یعنی شیر کو سوا شیر مل گیا۔ لڑائی ختم نہیں ہوئی آقا۔ یشکر نے اسے بچ جانے والے قزاقوں کی طرف متوجہ کیا۔ شریم نے اعتماد سے کہا، اب نہیں جیت سکتے، ہاں مگر بھاگ ضرور سکتے ہیں۔ 2-3 گھڑ سوار قزاقوں کو جنوب کا رخ کرتا دیکھ کر یشکر گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ان کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا، مگر گھوڑا موڑنے سے پہلے اسے مالک بن شیبہ 2 قزاقوں کے الجھا ہوا دکھائی دیا۔ شریم دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ یشکر تعاقب کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے مالک کی مدد کو پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے ایک قزاق کے ساتھ تلوار ٹکرائی، مالک نے دوسرے قزاق پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ 2-3 لمحوں بعد اس کی تلوار مخالف کی چھاتی سے پار ہو چکی تھی۔ قزاق گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھتے ہوئے پیچھے کو لڑک گیا۔ مالک نے یشکر کا ہاتھ بٹانے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ یشکر اس سے پہلے ہی اپنے مقابل کی گردن اتار چکا تھا۔ شاباش جوان! مالک اسے سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یشکر نے اسے مطلع کرتے ہوئے کہا، چند قزاق فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مالک ہنسا، تمہارا مطلب ہے اپنے ساتھیوں کو دفنانے کی ذمہ داری ہمارے سر ڈال گئے ہیں؟ بہرحال بے فکر رہو، ان لاشوں نے گیدڑ یا لگڑ بگڑ کی خوراک ہی بننا ہے۔ یشکر نے کہا، فرار ہونے والے کمک ملنے پر پلٹنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ چند سوار میرے ساتھ کر دیں تاکہ ہم ٹیلے کی بلندی پر جا کر پہرے داری کر سکیں۔ اس اثناء میں آپ اطمینان سے نقصان کا جائزہ لے کے مرنے والے ساتھیوں کو دفنانے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ تمہاری عمر کے لڑکے سے مجھے اتنی عقل مندی کی توقع نہیں تھی۔ مالک بن شیبہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سردار، جس نے لڑائی کی تربیت حاصل کر رکھی ہو، اس کے لیے جزیات کو دھیان رکھنا اچنبھے کی بات نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
थोड़ी देर बाद यशकर 3 जवानों के साथ टीले की बुलंदी पर जाकर अतराफ का जायजा ले रहा था। पड़ाव की दूसरी जानिब बनु साद के कुछ जवान पहरेदारी कर रहे थे, जबकि बकिया अफराद लड़ाई में होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे थे। बनु साद के 8 और बनु जसासा के 4 आदमी कत्ल हो चुके थे। दोनों कबीलों के मिलाकर 5-6 आदमी जख्मी भी हुए थे। कज़ाक अपने 16 साथियों की लाशें छोड़कर फिरार हो गए थे। वो मरने वाले साथियों को दफनाने लगे। कज़ाकों की लाशें इन्होंने यूं ही छोड़ दी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए नॉवलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज।